اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آمون اور آئین آمون پرستی کے خلاف اقدامات کرنے کے لیے جناب فرمانروا کو ہمیشہ کسی مناسب وقت کا انتظار کرنے کا کہا تھا. کہیں اب وہ مناسب وقت تو نہیں آ پہنچا ہے؟ جی بالکل. بانو نفرتیتی اور اسناد، ہمیں یوزارسیف کے ساتھ تنہا چھوڑ دیں. معبد آمون کے طرفداروں کی اکثریت اب اقلیت میں تبدیل ہو چکی ہے اور اس کے خزانے بھی خالی ہو چکے ہیں. میرے علم میں ہے، اور یہ بھی کہ مصر کی اکثریت یکتا پرست ہو رہی ہے. اب تمام شہروں میں یہ منادی کرا دی جائے کہ آج کے بعد مصر کے لوگوں کا سرکاری آئین آئین یکتا پرستی ہوگا. آپ نے سنا جناب ہورم، ہم یکتا پرست ہیں، اور آج کے بعد آمون پرستی جرم شمار کی جائے گی. اس کے باوجود کہ معبد آمون میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن میں اپنے نظریات اور قائد پر اپنے خداوندگار کے فرمان کو ترجیح دوں گا. ہمیں آپ سے اسی جواب کی توقع تھی. جس طرح آپ نے سرحدوں کو دشمنوں سے پاک کیا ہے، اسی طرح شہروں کو بھی شرک و بت پرستی سے پاک کرنا ہوگا. فرما روا کے حکم کا تابع ہوں، اپنے فرمان کو نافذ العمل سمجھیں. ہمیں معبد کی مزاحمتوں اور یکتا پرستوں اور بت پرستوں کے مابین تصادم کے لیے ہمہ وقت آمادہ رہنا ہوگا. بہتر ہوگا کہ لشکر مصر کو بھی مکمل آمادگی کا حکم دے دیا جائے. عین ممکن ہے کہ ہمیں اٹھتے ہوئے فتنوں کو خاموش کرنا پڑے. باوجود اس کے کہ میں کچھ تو خون کے شدید مخالف ہوں، لیکن کوئی اور چارہ بھی نہیں. اجتناب ناگزیر ہو چکا ہے. ہم نے برسوں صبر کیا اور معبد کے خلاف ہر قسم کی کارروائی کو التوا میں ڈالتے رہے، محض اس لیے تاکہ اس تبدیلی آئین میں بے گناہوں کا خون کم سے کم بہے. آپ فکر مت کیجیے، میں امید کرتا ہوں کہ کوئی خون ریزی نہ ہو. جناب اخناتون اور جناب یوزارسیف گہری دلی وابستگی رکھتے ہیں. فرمانروا جناب یوزارسیف کو ایک رہنماء الہی کی نظر سے دیکھتے ہیں. اے نبی خدا، دعا کیجئے کہ اس تبدیلی آئین میں کسی کا خون نہ بہے اور کسی بے گناہ کی جان ضائع نہ ہو. اعلیٰ اہداف کے حصول کے لیے بہت بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے. بسا اوقات ایمان کے پودے کی آبیاری کے لیے بہت زیادہ خون بہانا پڑتا ہے. یہی خون ہے جو تاریک دلوں کو روشن اور مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے. لیکن اس سب کے باوجود میں امید کرتا ہوں کہ خداوند یکتا اپنے پیروکاروں کی نصرت فرمائے گا اور اس مبارزے میں کفر و شرک پر ایمان کو غلبہ عطا فرمائے گا. پورے مصر میں قاصد روانہ کر دو اور ہر جگہ آئین یکتا پرستی کا بطور سرکاری آئین اعلان کرا دو. معبد کے سربراہوں کو بھی خبردار کرا دیا جائے کہ آج کے بعد آمون پرستی کی ترویج و تبلیغ جرم شمار کی جائے گی، اور منادی کرنے والوں کو حکم دے دیں کہ شہر شہر جا کر یہ خبر عام کر دی جائے. جاؤ. امید کرتا ہوں کہ آمون میرے اس عمل پر مجھے بخش دے گا، کیونکہ میں مجبور ہوں. میں جس طرح آمون کو مصر کا عظیم خدا سمجھتا ہوں، اسی طرح اخناتون کو بھی مصر کا عظیم فرمانروا اور خداؤں کا بیٹا گردانتا ہوں. اگرچہ اخناتون آمون کا ایک ناخلق بیٹا ہے کہ جس نے اپنے باپ آمون کے ساتھ خیانت کی ہے اور اس کے آئین کو بدلنے کا حکم دیا ہے. جناب اخناتون اور عزیز مصر جناب یوزارسیف حکیم کے مطابق آج سے سرزمین مصر کا سرکاری آئین یکتا پرست
परस्तिश आमून और दीगर खुदाओं की परस्तिश करना गुनाह और जुर्म शुमार किया जाएगा। मुझे पता था कि आखिरकार यूजारसीफ भूत परस्तों की बिसात उलट कर रख देगा, लेकिन काहिनों से होशियार रहना होगा, वो लोग खामोश नहीं बैठेंगे। लिहाजा आज से परस्तिश आमून और दीगर खुदाओं की परस्तिश करना नाकाबिले माफी जुर्म शुमार होगा। खुद यूजारसीफ ने हमारे लिए क्या कर दिया है जो अब उसका खुदा हमारे लिए करेगा। यूं कहो ना कि चूंकि यूजारसीफ ने तुम्हें बुलंदी से पस्ती में ला खड़ा किया है इसलिए तुम उसके मुखालिफ हो, वरना हमने तो यूजारसीफ में महरूमों और मोहताजों की खिदमत और भलाई के सिवा कुछ नहीं देखा है। उसने तुम्हारी खिदमत नहीं की, मैंने और मुझ जैसों ने तुम्हारी खिदमत की है। उसने आमून के खजानों और हम जैसों की जेबों को खाली किया है ताकि तुम जैसे फकीरों और मोहताजों के पेट भर सके। तुम जैसों को जो कि यूजारसीफ के जख्म खोरदा हैं उनकी मुखालफत करनी भी चाहिए। हैरत है कि तुम लोग किस तरह एक दिखाई देने वाले और हाजिर खुदा आमून को छोड़कर एक अनदेखे और गायब खुदा की परस्तिश करते हो। इसलिए कि तुम्हारे इन दिखाई देने वाले और हाजिर खुदाओं ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है, जबकि यूजारसीफ के अनदेखे खुदा ने हमें कहत और गुलामी से निजात दिलाई है। हम यूजारसीफ के उस अनदेखे खुदा को तुम्हारे इन दिखाई देने वाले खुदाओं से कहीं ज्यादा हाजिर और नाजिर मानते हैं। खुदा